السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر رخسانہ افضل۔ میڈیٹیک ورلڈ پر آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم بات کریں گے ہسٹری آف الٹرا سونوگرافی پر۔ الٹرا ساؤنڈ کی تاریخ کہاں سے شروع ہوئی اور یہ ٹیکنالوجی آج کی ماڈرن میڈیکل امیجنگ تک کیسے پہنچی؟ الٹرا سونوگرافی کی موجودہ شکل تک پہنچنے کے پیچھے کئی دہائیوں کی سائنسی تحقیق شامل ہے۔ آئیے اس کی تاریخ کو ایک مختصر ٹائم لائن کی صورت میں سمجھتے ہیں۔ 1794 لازارو سپلینزنی۔ الٹرا ساؤنڈ کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے اہم ابتدائی تصور ایکولوکیشن ہے۔ لازارو سپلینزنی نے چمگادڑوں پر تحقیق کی اور یہ سمجھنے میں اہم کردار ادا کیا کہ بیٹس آواز کے ذریعے اپنے ماحول میں موجود اشیاء کا اندازہ لگا سکتی ہیں۔ یہ کنسیپٹ بعد میں سونار اور الٹرا ساؤنڈ بیسڈ ٹیکنالوجیز کی بنیادی سوچ سے جڑا۔ پیری اینڈ جیکوب کیوری 1880۔ ایکولوکیشن کے بعد ایک بہت اہم سائنٹیفک ڈسکوری ہوئی۔ پیری اور جیکوب کیوری نے پیزو الیکٹرک ایفیکٹ دریافت کیا۔ یہی فینومینا بعد میں الٹرا ساؤنڈ ٹرانسڈیوسرز کی ٹیکنالوجی کی بنیاد بنا، کیونکہ پیزو الیکٹرک کرسٹلز الیکٹرک انرجی کو میکینیکل وائبریشنز یعنی ساؤنڈ ویوز میں اور واپس آنے والی وائبریشنز کو الیکٹریکل سگنلز میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ 1915 پال لینگوین۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران پال لینگوین نے الٹرا ساؤنڈ بیسڈ سونار ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ادا کیا۔ اس ٹیکنالوجی کا مقصد پانی کے اندر موجود سب میرینز کا سراغ لگانا تھا۔ یہ میڈیکل الٹرا ساؤنڈ نہیں تھا، لیکن اس نے الٹرا ساؤنڈ ویوز کے پریکٹیکل استعمال کی راہیں ہموار کی۔ 1920 سے 1940 انڈسٹریل اپلیکیشنز۔ سونار ٹیکنالوجی کے بعد الٹرا ساؤنڈ کا استعمال انڈسٹریل فیلڈ میں بھی ہونے لگا، خاص طور پر میٹلز اور دوسری میٹیریلز کے اندر موجود فلاز اور ڈیفیکٹس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ استعمال کیا جانے لگا۔ یوں الٹرا ساؤنڈ نے آہستہ آہستہ ملٹری اور انڈسٹریل اپلیکیشنز سے میڈیکل فیلڈ کی طرف سفر شروع کیا۔ 1940 الٹرا ساؤنڈ انٹرز میڈیسن۔ 1940s میں الٹرا ساؤنڈ کو انسانی جسم کے اندر موجود سٹرکچرز کو ایگزامن کرنے کے لیے آزمایا جانے لگا۔ 1942 میں کارل ڈوسک نے برین امیجنگ کے لیے الٹرا ساؤنڈ استعمال کرنے کی ابتدائی طبی کوشش کی، جسے ہائپر فونوگرافی کہا گیا۔ ڈائگنوسٹک الٹرا ساؤنڈ کی ڈیولپمنٹ کی طرف ایک اہم ابتدائی قدم تھا۔ 1940 جیورج لوڈوگ۔ اس دور میں جیورج لوڈوگ نے بائیولوجیکل ٹیشوز کے اندر الٹرا ساؤنڈ کے بیہیویئر پر تحقیق کی اور گال سٹونز کی ڈیٹیکشن پر بھی کام کیا۔ ان تحقیقات نے یہ سمجھنے میں مدد دی کہ الٹرا ساؤنڈ مختلف بائیولوجیکل ٹیشوز کے ساتھ کس طرح انٹریکٹ کرتا ہے۔ 1950s بی موڈ اور 2D امیجنگ۔ 1950s میں بی موڈ اسکیننگ کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ جسم کے سافٹ ٹیشوز کی 2 ڈائمینشنل امیجز حاصل کرنا ممکن ہونے لگا۔ جان وائلڈ، جان ریڈ، ان دونوں نے میڈیکل الٹرا ساؤنڈ امیجنگ کی ڈیولپمنٹ میں اہم کردار ادا کیا، خصوصاً سافٹ ٹیشوز اور بریسٹ لیسنز کی امیجنگ میں۔ 1953 ایکو کارڈیوگرافی۔ اسی دور میں الٹرا ساؤنڈ نے کارڈیولوجی میں بھی اپنی جگہ بنانا شروع کی۔ انچ ایڈلر اور ہیلموت ہرٹز الٹرا ساؤنڈ کو دل کی امیجنگ کے لیے استعمال کیا۔ یہ ایکو کارڈیوگرافی کی ڈیولپمنٹ میں ایک اہم مائل سٹون تھا۔ اس کے ذریعے دل کے سٹرکچرز والو موومنٹ کو اسٹڈی کرنا ممکن ہوا۔ 1950s اوبسٹیٹرک الٹرا ساؤنڈ۔ ایکو کارڈیوگرافی کے بعد الٹرا ساؤنڈ نے اوبسٹیٹرکس میں بھی اپنی جگہ بنانا شروع کی۔ آئن ڈونلڈ اور ان کے کولیگز نے پریگنینسی الٹرا ساؤنڈ میں پیلوک کنڈیشنز اور کلینیکل کے استعمال کو آگے بڑھایا۔ یوں الٹرا ساؤنڈ نے پریگنینسی میں فیٹس اور مختلف اوبسٹیٹرک کنڈیشنز کو
اسیس کرنے کے لیے ایک اہم ڈائگنوسٹک ٹول کی شکل اختیار کرنا شروع کی۔ 1960 سے 1970 ریئل ٹائم امیجنگ۔ اس مرحلے میں الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی مزید بہتر ہوئی اور ریئل ٹائم امیجنگ سامنے آئی۔ اب صرف اسٹیٹک امیجز ہی نہیں بلکہ جسم کے اندر حرکت کرتی ہوئی اسٹرکچرز کو بھی آبزرو کرنا ممکن ہونے لگا۔ یہ خاص طور پر ہارٹ، فیٹس اور دوسرے موونگ آرگنز کی اسیسمنٹ میں ایک اہم ایڈوانسمنٹ تھی۔ اسی دور میں گرے اسکیل امیجنگ، بہتر ٹرانسڈیوسرز اور الیکٹرانک ٹیکنالوجی نے امیج کوالٹی اور ٹیشو کنٹراسٹ کو مزید بہتر بنایا۔ 1970 ڈوپلر الٹرا ساؤنڈ۔ الٹرا ساؤنڈ میں ڈوپلر ٹیکنالوجی نے ایک نئی ڈائمنشن شامل کی۔ ڈوپلر الٹرا ساؤنڈ کی مدد سے بلڈ فلو کی ڈائریکشن اور ویلوسٹی کو اسیس کرنا ممکن ہوا۔ بعد میں کلر ڈوپلر اور ڈوپلیکس اسکیننگ کی ڈیولپمنٹ نے ویسکولر اور کارڈیک اسیسمنٹ کو مزید بہتر بنا دیا۔ 1980 سے 1990 3D الٹرا ساؤنڈ۔ اس دور میں الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی نے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ 3D الٹرا ساؤنڈ اب ٹیشوز اور اناٹومیکل اسٹرکچرز کو صرف 2 ڈائمینشنز میں دیکھنے کی بجائے 3 ڈائمینشنل فارم میں ویژولائز کرنا ممکن ہونے لگا۔ اس ڈیولپمنٹ نے خاص طور پر فیٹل امیجنگ اور مختلف اناٹومیکل اسٹرکچرز کی ویژولائزیشن میں نئی پاسبلٹیز پیدا کی۔ 2000 کے بعد ایڈوانسڈ الٹرا ساؤنڈ۔ 2000s کے بعد الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی نے مزید ایڈوانس اپلیکیشنز کی طرف قدم بڑھایا۔ ان میں الاسٹروگرافی، کنٹراسٹ انہانسڈ الٹرا ساؤنڈ، ہائی فریکوینسی امیجنگ اور بعد میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ اپلیکیشنز بھی شامل ہونے لگی۔ ان ٹیکنالوجیز نے الٹرا ساؤنڈ کو صرف اناٹومیکل امیجنگ تک محدود نہیں رکھا بلکہ ٹیشو کریکٹرسٹکس اور فنکشنل انفارمیشن کے اسیسمنٹ میں بھی اس کے استعمال کو بڑھایا۔ 4D الٹرا ساؤنڈ۔ آج ہم 4D الٹرا ساؤنڈ بھی استعمال کرتے ہیں۔ 4D دراصل 3D الٹرا ساؤنڈ کو ٹائم کے ساتھ کمبائن کرتا ہے، یعنی ہمیں 3D ڈائمینشنل اسٹرکچرز کی ریئل ٹائم موونگ امیجز حاصل ہوتی ہیں۔ اسی لیے آسان الفاظ میں 3D الٹرا ساؤنڈ ان موشن بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر فیٹل امیجنگ میں اس ٹیکنالوجی نے ڈیولپنگ فیٹس کی موومنٹس اور انیٹمی کو زیادہ واضح انداز میں آبزرو کرنے کی نئی پاسبلٹیز پیدا کی ہیں۔ کنکلوژن: الٹرا ساؤنڈ کی تاریخ صرف ایک مشین کی ہسٹری نہیں بلکہ ساؤنڈ ویوز کو سمجھنے سے لے کر انسانی جسم کے اندر موجود اسٹرکچرز اور بلڈ فلو کو ویژولائز کرنے تک کی ایک طویل سائنٹیفک جرنی ہے۔ یہی جرنی آج الٹرا سونوگرافی کو ماڈرن ڈائگنوسٹک میڈیسن کا ایک اہم حصہ بناتی ہے۔